اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. محترم خواتین اسلام، سب سے پہلے تو تاخیر کے لیے معذرت. بعض چیزیں اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتی اور بعض چیزیں اس طرح ہوتی ہیں کہ ہم چاہ کر کے بھی اس کام کو، اس چیز کو پورا نہیں کر سکتے. آج کے ہمارے اس درس کا موضوع ہے عورتوں کی زندگی پر یا عورت کی زندگی پر برائیوں کے اثرات. اس سے پہلے کے درس میں آپ نے نیکیوں کے اثرات عورت کی زندگی پر شیخ ارشد محمدی حفظہ اللہ کی زبانی سنا تھا. آج ہم آپ کے سامنے ایک عورت کی زندگی پر برائیوں کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، انشاءاللہ اختصار کے ساتھ اس کو جاننے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے آپ یہ جانیے کہ برائی کس کو کہتے ہیں. شریعت کی نظر میں برائی ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہو یا جسے حرام قرار دیا، جس کو آپ اپنی زبان میں گناہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور گناہ کی تعریف کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ. گناہ وہ ہے، برائی وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے، کہ جس کی وجہ سے آپ کو اندیشہ پیدا ہو جائے. وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ. اور آپ کو یہ چیز پسند نہ ہو کہ لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے. اگر کسی کام کے کرتے وقت یا کسی بات کے بولتے وقت دل میں کھٹکا آ جاتا ہے، اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے اور دل کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے گا تو لوگوں کو برا لگے گا، تو اسی چیز کا نام گناہ ہے، اسی چیز کو برائی کہا جاتا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہر طرح کی اچھائی کو پھیلانے کے لیے آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر اس لیے بھیجا گیا تھا تاکہ آپ ہر طرح کی خبیث، بری اور برائی والی چیزوں کو حرام قرار دیں. اللہ نے فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے اچھی چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور لوگوں کے لیے خبیث چیزوں کو، بیکار چیزوں کو، بری چیزوں کو، برائی والی چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں. یہ برائی کی تعریف ہے. اب جو چیز بھی برائی ہے یا جو کام بھی برا ہے، جو بات بھی برائی کے درجے والی ہے، ایسی تمام چیزوں کو ہماری شریعت نے تمام انسانوں کے لیے ہر قسم کی برائی کو، ہر قسم کے برے عمل کو حرام قرار دیا ہے، یا اس چیز سے روکا ہے، یا اس چیز کے قریب نہ جانے کا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کے قریب مت جاؤ. چاہے وہ گناہ، چاہے وہ برائی چھوٹی ہو یا وہ برائی بہت بڑی ہو، اللہ رب العالمین نے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کی چھوٹی بڑی برائی، ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے تمام انسانوں کو بطور خاص ایک مسلمان کو دور رہنے کا حکم دیا ہے. لیکن بعض دفعہ انسان کی زندگی میں وہ برائیاں کر لیتا ہے یا برائی کا کام انجام دے دیتا ہے، تو انسانوں کے لیے جیسا کہ میں نے کہا برائی سے بچنا ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ برائی سے بچنا یہ ایک مومن کے لیے آزمائش بھی ہے. یعنی اللہ رب العالمین صرف اچھائی کے ذریعے مسلمانوں کو نہیں آزماتا بلکہ برائی کے ذریعے بھی آزماتا. اسی لیے کہا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. ہم تمہیں شر کے ذریعے بھی آزمائیں گے اور خیر کے ذریعے بھی آزمائیں گے. یعنی انسانوں کی آزمائش، مردوں کی آزمائش، عورتوں کی آزمائش صرف جو ہے خیر کے اور بھلے کاموں کے ذریعے نہیں ہوتی بلکہ برے کاموں کے ذریعے بھی، برائی کی چیزوں کے ذریعے بھی ہوتی ہے. یعنی اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے
کہ یہ میرا بندہ یا یہ میری بندی فلاں چیز سے یہ دور رہتے ہیں کہ نہیں رہتے ہیں، اس کو میں نے برا کہا ہے، برائی والا عمل قرار دیا ہے، برائی والی بات قرار دیا ہے، تو اس عمل سے یہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں کہ نہیں بچاتے ہیں، اللہ رب العالمین یہ دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین آزمائش کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ برائیوں سے نہیں بچتے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایسے برے لوگوں کا، گنہگار لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، اور کہا ہے کہ ان کی برائیوں، ان کی غلطیوں اور ان کے گناہوں کی بنیاد پر ہم نے ان کو پکڑا اور ہم نے ان کو سزا دی۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اللہ فرماتے ہیں ان میں سے ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کسی پر پتھروں کی بارش کر دی، کسی کو تیز آواز کے ذریعے ہلاک کر دیا، کسی کو آندھی اور طوفان کے ذریعے ہلاک کر دیا، کسی کو پانی میں ڈبو دیا، کسی کو سیلاب کے ذریعے ختم کر دیا۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، کہ اللہ نے لوگوں پر ظلم نہیں کیا بلکہ خود انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اور جب انسان ظلم کرتا ہے یعنی برائی کا، گناہ کا کام کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے گناہ کی وجہ سے اس کو پکڑتا ہے اور اسے پھر سزا میں، کسی عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بطور خاص عورتوں کے لیے، آپ تمام خواتین کے لیے میں دو عورتوں کی مثال پیش کروں۔ ہمارے ہاں کیا لگتا ہے ہم فلاں گھرانے سے ہیں، فلاں قبیلے سے ہیں، فلاں جماعت سے ہیں، ہمیں نجات مل جائے گی چاہے جتنی برائیاں کر لیں، چاہے جتنے گناہ کے کام کر لیں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ التحریم کے اندر دو عورتوں کی مثال بیان کی ہے۔ فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، دو عورتوں کی مثال بیان کی ہے، ایک حضرت نوح علیہ السلام کی عورت اور دوسرے حضرت لوط علیہ السلام کی عورت۔ یہ دونوں دنیا کے سب سے بہترین انسانوں میں سے دو انسان کی بیویاں تھیں، نبیوں کی بیویاں تھیں، پیغمبروں کی، رسولوں کی بیویاں تھیں، حضرت نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی۔ اللہ کہتے کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، دو نیک بندوں کی، وہ ہمارے دو نیک بندوں کی بیویاں تھیں، ان کے ماتحت تھیں، ان کی زوجیت میں تھیں۔ کیا کیا ان دونوں نے؟ فخانتاہما، ان دونوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ خیانت کیا، اپنے شوہر کا حق بھی ادا نہیں کیا، شوہر جو نبی ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں، ان پر ایمان بھی نہیں لائی اور ان دونوں کی باتوں کو قبول بھی نہیں کیا، بلکہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے یہاں تک کیا کہ وہ لوط علیہ السلام کی باتوں کو لے جا کر کے قوم والوں کے سامنے بیان کر دیا کرتی تھی، یعنی راز کو ظاہر کر دیا کرتی تھی۔ اللہ نے کہا ان دونوں نے اپنے شوہروں سے، دو عظیم شوہروں کی بیویاں ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے شوہر سے خیانت کی، غداری کی، بے وفائی کی، دھوکہ دیا۔ کیا ہوا انجام؟ فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اللہ کی پکڑ سے وہ دونوں اپنے آپ کو دور نہیں کر سکی، بے نیاز نہیں کر سکی، اور اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن فیصلہ کرے گا اور ان سے کہا جائے گا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، کہ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی جاؤ، جہنم کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ ہے بری عورت بننے کا نقصان، یہ ہے برائی کا اثر، کہ برائی کو جب ایک عورت نے قبول کیا تو اس کا اتنا بڑا اثر اس کی زندگی پر آیا کہ نبی کی بیوی ہونے کا بھی اسے احساس نہیں رہا، چاہے نوح علیہ السلام کی بیوی ہو، چاہے لوط علیہ السلام کی بیوی ہو۔ یہ انتہائی حد درجہ حماقت ہے کہ برائی کے اثر کو قبول کیا جائے، برائی کر کے اپنے اوپر اس کے اثر کو باقی رکھا جائے اور اچھی چیزوں کو، نیکیوں کے کاموں کو چھوڑ دیا جائے۔ تو ایسے لوگ جو برے ہیں، جو برائیاں کرتے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، عورتوں کے لیے، آپ تمام خواتین کے لیے ہم نے دو عظیم پیغمبروں کی بیویوں اور نافرمان عورتوں کی مثال بیان کیا کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ برائیوں کے اثرات
ایک عورت کی زندگی پر کیا پڑ سکتے ہیں، کس کس طریقے سے ایک عورت کی زندگی میں جب وہ برائی کرتی ہے اس کا اثر آتا ہے، اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ نمبر 1، علم سے محرومی۔ علم سے محرومی، ایک عورت اگر برائی میں ملوث ہے تو وہ علم نہیں سیکھ سکتی یا وہ علم حاصل نہیں کر سکتی۔ جیسے کہ مثال کے طور پر آج دیکھیں دروس کتنے ہوتے ہیں، آپ جمعہ کے خطبات میں بھی آتی ہیں، آپ کے لیے الگ سے دروس کا اہتمام ہوتا ہے، مردوں کے لیے دروس ہوتے ہیں، اس میں بھی آپ تشریف لاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا ہوتا ہے، اس کا کتنا اثر آپ کی زندگی میں ہوتا ہے۔ یہ علم سے پھر بھی آپ محروم ہوتی ہیں، آپ باتیں 20-25 باتیں سنتی ہیں، لیکن ان میں سے 1-2 باتیں بھی آپ کے دماغ میں محفوظ نہیں رہ جاتی۔ کیوں؟ برائی کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے، غلط کاموں کا اثر یہ ہے کہ پھر علم ایسے دل میں نہیں جاتا جس دل میں برائی ہو، جس دل میں گناہ بیٹھا ہوا ہو۔ برائی کا یہ اثر ہے کہ جس دل کے اندر برائی ہو، جس جسم کے، جس زندگی کے اندر برائی ہو، اس دل کے اندر پھر علم نہیں جاتا۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے استاد وکیع بن جراح رحمہ اللہ کے سامنے شکایت کیا کہ میں جب چیزیں یاد کرتا ہوں مجھے چیزیں یاد نہیں رہ جاتی۔ آج دیکھیں سب کی یہی شکایت ہے، عورتوں کی بھی یہی شکایت ہے کہ چیزیں ہم سنتی ہیں، چیزیں ہم دیکھتی ہیں، اور جو ہے مختلف علماء کے بیانات ہم سنتی ہیں، لیکن باتیں دماغ میں نہیں رہ جاتی۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ گناہ کا کام کرتی۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے شکایت کیا، شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی۔ جب میں نے اپنے استاد کے سامنے یہ بات رکھی کہ مجھے اللہ کی باتیں یاد نہیں رہتی، میرا حافظہ خراب ہو چکا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اے میرے شاگرد، تم نافرمانی کے کاموں کو چھوڑ دو، تم برائی کے کاموں کو چھوڑ دو، گناہ کے کاموں کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ، اس لیے کہ یہ جو علم ہے یہ اللہ کا نور ہے، یہ اللہ کا نور ہے۔ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِعَاصِي، اور اللہ کا نور کسی نافرمان کو نہیں دیا جاتا۔ اللہ کا نور ایسے دل میں گھر نہیں کرتا جس دل کے اندر برائیاں ہوں، اور جس دل کے اندر برائیوں کے اثرات مرتب ہوں، اس کا ایک بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ رب العالمین کے دین کا علم ایسے دل کے اندر جگہ نہیں بنا پاتا۔ یہ پہلا اثر ہے جو ایک عورت کی زندگی پر مرتب ہوتا ہے کہ ایسی عورت جو برائی کا کام کرتی ہے اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ رب العالمین کی جانب سے ایسی عورت کو برائی، اس برائی کے اثر کے مرتب ہونے کی وجہ سے علم سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ دوسری تاثیر یا دوسرا اثر یہ ہے کہ رزق سے تنگی، رزق سے محرومی۔ ایک عورت جب برائی کرتی ہے اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ خود اس کے اپنے گھر میں اس کی روزی اللہ تنگ کر دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کو بہت سی روزیوں سے محروم کر دیا کرتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب الذی یصیبہ، فرمایا ایک انسان کو رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے اس گناہ کی وجہ سے جو وہ کرتا ہے، اب وہ انسان چاہے مرد ہو یا چاہے عورت، ہم عورتوں کی بات کر رہے ہیں، اس لیے آپ اس بات کو اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ اگر آپ برائی کا کام کریں گی تو اس کا اثر یہ ہوگا آپ کے گھر میں جو روزی آنے والی تھی اس روزی سے آپ کو محروم کر دیا جائے گا۔ آپ کا شوہر آپ کے لیے جن چیزوں کا بندوبست کرنے والا تھا، آپ کے والد آپ کے لیے جو چیزیں لانے والے تھے، آپ کا بھائی آپ کے لیے جن چیزوں کو خرید کر کے مارکیٹ سے لانے والا تھا، آپ کی کسی گناہ، آپ کی کسی غلطی، آپ کی کسی برائی کی وجہ سے اللہ رب العالمین آپ کو آنے والی چیزوں سے، آپ کو آنے والی روزی سے محروم کر دیا کرتا ہے، اور خود آپ کے اپنے گھر میں آپ کی روزی تنگ کر دی جاتی ہے۔ اس بات کا اپنے اندر احساس پیدا کریں۔ تیسرا اثر عورت کی زندگی پہ برائیوں کے اثرات میں سے تیسرا اثر یہ ہے
کہ معاملات کو مشکل بنا دیا جاتا ہے۔ ایک عورت جب غلطی کرتی ہے، برائی کرتی ہے، کوئی گناہ کا کام کرتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کی زندگی کے معاملات، ہر طرح کے معاملات، چاہے گھریلو معاملات ہوں، میاں بیوی کے معاملات ہوں، اولاد کے معاملات ہوں، چاہے اور دیگر معاملات ہوں، ان تمام معاملات کو اس کے لیے مشکل بنا دیا جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین اسے مشکل کی طرف ڈھکیل دیتا ہے۔ اللہ نے کہا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، جو بخیلی کرے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے، نیکیوں کا انکار کرے، برائیوں کی طرف جائے، اللہ کہتے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم اس کے لیے مشکلات پیدا کر دیا کرتے ہیں، اس کے معاملات کو ہم مشکل میں ڈال دیتے ہیں، اور ایسے انسان کی زندگی کو مشکلات کی طرف لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ آپ جب کوئی برائی کا کام کریں گی، کوئی غلطی کریں گی، آپ گناہ کا کام کریں گی اور کرتے ہوئے چلی جائیں گی، تو ایسی صورت میں پھر اللہ رب العالمین آپ کے تمام معاملات کو، جہاں آسانیاں پیدا ہو سکتی تھیں، اللہ آپ کے تمام معاملات کو مشکل بنا دے گا۔ ایسے ہی ایک چوتھا اثر یہ ہے ایک عورت کی زندگی پر برائی اور گناہ کے کام کرنے کی وجہ سے، وہ یہ کہ پھر ایسی عورت کا بدن سست ہو جاتا ہے، ایسی عورت کا بدن اور جسم اس کا کاہل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں کتنی عورتیں ایسی ہیں، پچھلے دنوں کسی کا ایک جملہ بڑا اچھا پڑھا کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ گھرانے، لوگ، فیملی کے افراد یہ دیکھیں کہ باہر ہوٹلوں پر، ڈھابوں پر جا کر کے جو ہے پابندی کے ساتھ جاتے ہیں، ہوٹلوں پر کھانا کھاتے ہیں، یا ہوٹل سے کھانا ان کے ہاں آتا ہے، ڈیلیوری کرواتے ہیں، آرڈر کرتے ہیں، تو یہ سمجھ لو ایسا گھرانہ پڑھا لکھا ہے، ایسا گھرانہ پڑھا لکھا ہے، کیونکہ پھر ایسی عورتیں جو ہے کھانا بنانے کے لیے تیار نہیں ہوا کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں جب آپ غلط کام کریں گی، جب آپ چیزوں کو اپنے لیے مشکل بنائیں گی، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کا بدن سست، آپ کا جسم کاہل، آپ کی زندگی کوتاہیوں کا شکار ہو جائے گی۔ یہ تجربہ ہر ایک کا ہے۔ آج دیکھیں عورتوں کے اپنے جسم میں کتنے مسائل ہیں، اس کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ بدن بھاری ہوتا جا رہا ہے، کام کرنے کے لیے نہیں، ہر کام کے لیے چیزوں کو رکھا ہوا، آسانی کے ساتھ باہر سے چیزیں منگا لیتی ہیں، ڈیلیوری ہو جاتی ہے، آسانی کے ساتھ تمام تر چیزیں کر لیتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اوپر جو ذمہ داریاں تھیں، آپ نے وہ ذمہ داریاں پوری نہیں کی، اپنے آپ کو ذمہ داریاں پوری نہ کر کے آپ نے برائی کے راستے پر لگا لیا، اور جب برائی کے راستے پر اپنے آپ کو آپ لگائیں گی تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین آپ کے جسم کو سست بنا دے گا۔ اسی میں ایک مثال پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ کہا ہے کہ ایک انسان ہے، چاہے مرد ہے یا عورت، رات کو سوتا ہے یا سوتی ہے، اور صبح فجر کی نماز میں وہ اٹھتا نہیں ہے یا اٹھتی نہیں ہے۔ عورتوں سے ہم مخاطب ہیں اس لیے آپ کی بات کریں گے۔ اگر آپ فجر کی نماز میں نہیں اٹھتی ہیں، آپ کے ساتھ کوئی عذر ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو رخصت دی ہے، لیکن اگر آپ کو نماز پڑھنا ہے، اس کے باوجود آپ فجر کی نماز میں نہیں اٹھ رہی ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے مسجد نہیں جانا، گھر ہی پہ نماز پڑھنا ہے، بعد میں اٹھ جائیں گے، پڑھ لیں گے، نماز کا ثواب مل جائے گا۔ یاد رکھیں فجر کے وقت آپ نہیں اٹھتی ہیں، شیطان آتا ہے، کان میں پیشاب کرتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ رات کو شیطان جو 3 گرہ لگاتا ہے، ان 3 گروہوں میں سے کوئی گرہ، کوئی گٹھی نہیں کھلتی ہے، اور پھر ایسی عورت جب صبح کرے گی، صبح 8 بجے 9 بجے یا بچے کو تیار کرنے کے لیے اٹھے گی، تو کیسی طبیعت ہوگی اس کی، اس کا بدن کیسا ہوگا؟ فَأَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ، صبح ہوگی تو اس کے جسم میں خباثت ہوگی، اس کا جسم سست ہوگا، اس کی باڈی سست ہوگی، اور کسی کام کے کرنے میں اس کا دل نہیں لگے گا۔ یہ برائیوں کے، غلط کام کے کرنے کے اثرات ہیں جو ایک عورت کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ ایسے ہی آپ جب اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کریں گی اور آپ برائی کے کاموں میں ملوث ہو جائیں گی، تو ایسی صورت میں آپ کا اپنا کام ہے۔ آج دیکھیں عورتیں بلا وجہ مارکیٹ جاتی ہیں، بلا وجہ
کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے باوجود کوئی سہیلی جا رہی ہے، کوئی جو ہے فرینڈ جا رہی ہے، اس کے ساتھ مارکیٹ چلی جاتی ہے۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ آپ کا اصل ٹھکانہ گھر ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھر میں رہنا، مجبوری کی کیفیت میں آپ کو باہر نکلنا، مزے لینے کے لیے نہیں، مزے لینے کے لیے نہیں، باہر کے چقلس کو دیکھنے کے لیے نہیں باہر نکلنا ہے آپ کو، بلکہ اپنے گھر میں یہ آپ کی اصل جگہ یہ ہے۔ کوئی آپ کو جو ہے باندھ نہیں رہا، قید نہیں کر رہا، لیکن آپ کو یہ بات خود سمجھنا چاہیے کہ آپ کا اصل ٹھکانہ گھر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ باہر نکلتی ہیں چند بدماش لوگ آپ کے جسم کا پیچھا کرتے اپنی نگاہوں کے ذریعے، اور جب آپ بلا وجہ بنا کسی مجبوری کے باہر نکلیں گی تو اس کا ایک اثر کیا ہوگا آپ کی زندگی پر، آپ کے جسم پر، کہ آپ کی خوبصورتی ماد پڑ جائے گی۔ آپ کو میں بتاؤں، جنت کے اندر بازار لگے گا، جنت کے اندر جمعہ بازار لگے گا، اس بازار میں انٹری صرف مردوں کی ہوگی، عورتیں بازار میں، جنت کے بازار میں نہیں جا سکیں گی، جبکہ وہاں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں، وہاں کوئی غلط کام کر ہی نہیں سکتا، کسی کے دل میں خیال بھی نہیں آ سکتا کہ میں کوئی غلط کام کروں یا جو ہے کسی عورت کو غلط نیت کے ساتھ دیکھوں۔ جب ایک عورت کا شوہر مارکیٹ جائے گا، بازار جائے گا جنت میں، واپس آئے گا، اپنے گھر میں پہنچے گا، اس کی بیوی کہے گی ماشاءاللہ آپ تو گئے تھے، اتنے خوبصورت نہیں تھے، آپ باہر سے گھر میں آ رہے ہیں، بازار سے گھر میں آ رہے ہیں، آپ کی خوبصورتی بڑھ گئی ہے۔ مرد یہ بات سن کر کے کیا کہے گا؟ آپ یہی تھیں، گھر میں موجود تھیں، آپ کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہو گیا، جتنا خوبصورت میں نے آپ کو چھوڑا تھا اس سے کہیں زیادہ خوبصورت اب آپ لگ رہی ہیں۔ کیا پتا چلا؟ ایک مرد کا اصل ٹھکانہ باہر ہے، ایک عورت کا اصل ٹھکانہ گھر ہے۔ مجبوری کے تحت دونوں اپنی اپنی ذمہ داریاں بدل سکتے ہیں، لیکن ایک عورت باہر جانا، مارکیٹ میں جانا، فیشن بنا لے، عادت بنا لے، یا جو ہے کسی نہ کسی بہانے سے بار بار جاتی رہے تو یہ برائی کا کام ہے۔ اس کا اثر کیا ہوگا کہ آپ کی خوبصورتی ماد پڑ جائے گی۔ یہ آپ کا وہ اثر ہے جس کو آپ کسی صورت میں قبول کرنا نہیں چاہیں گی۔ ایک اور اثر جو ہے ایک عورت کی زندگی پر برائیوں کی وجہ سے پڑتا ہے، وہ یہ کہ ایسی عورت کا شرم و حیا ختم ہو جاتا ہے، شرم و حیا کا خاتمہ ہو جاتا ہے، نہ پھر وہ اللہ سے شرم کرتی ہے نہ ہی بندوں سے شرم کرتی ہے۔ آج مارکیٹ میں آپ نکل جائیں، باہر آپ نکل جائیں، کیسے کیسے لباس، کیسے کیسے کپڑے، کیسے کیسے برقعے، کیسی کیسی جو ہے عجیب عجیب طرح کی بے ڈھنگی والی چیزیں عورت نے زیبتن کر رکھا ہے، پہن رکھا ہے، اپنے جسم پر چڑھا رکھا ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ کس وجہ سے؟ کیونکہ برائی ان کو برائی نہیں لگتی، غلطی نہیں لگتی، گناہ کا کام نہیں لگ رہا ہے۔ اور جب ایسا ہوتا ہے کہ گناہ نہ لگے تو شرم و حیا دھیرے دھیرے رخصت ہو جاتی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب شرم و حیا نہ رہے تو جو چاہو کرو۔ عورت کا اصل زیور شرم و حیا ہے۔ عورت کے اندر حیا نہ رہے، عورت نہیں ہے، عورت کے اندر شرم نہ رہے، عورت نہیں رہتی، عورت کے اندر سے غیرت ختم ہو جائے، عورت باقی نہیں رہتی۔ آج ہمارے سماج و معاشرہ کا یہی معاملہ ہے، عورت برقع پہن کر، نقاب پہن کر کے بھی ایسے انداز میں چلتی ہے۔ اور آج کل تو ماشاءاللہ محلے والے جو ہے 1 2 3 منزلہ والے برقعے آ رہے ہیں، نیٹ والے برقعے آ رہے ہیں کہ نیچے سے دکھائی دیتا ہے، گھٹنے سے اوپر دکھائی نہیں دیتا۔ اور ماشاءاللہ ہماری عورتیں برقع اٹھا کر کے چلتی ہیں کہ دیکھو اندر میں نے کون سا کپڑا پہن رکھا ہے۔ ایسے برقعے نعوذ باللہ کہ جن کو پردے کی ضرورت ہے، جن کو حجاب کی ضرورت ہے، جب آپ یہ غلط کام کریں گی تو آپ کے اندر سے شرم و حیا ختم ہو جائے گی، نہ آپ کو اللہ سے حیا آئے گی اور نہ ہی آپ کو بندوں سے حیا آئے گی۔ اسی لیے آپ اپنے ماں باپ کے سامنے سے ایسے کپڑے میں نکل جاتی ہیں کہ جو کپڑا اسلامی کپڑا نہیں ہے، آپ مارکیٹ میں ایسے کپڑوں میں پہنچ جاتی ہیں کہ جس کپڑے میں شریعت اسلامیہ آپ کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اور افسوس
افسوس کی بات ہے کتنی ہماری خواتین، ہماری مائیں اور بہنیں جو ماڈرن قسم کی ہیں وہ کیا کرتی ہیں، باہر نکلتی ہیں تو پرفیوم، خوشبو اور دیگر جو ہے خوشبو والی چیزوں کا استعمال کر کے نکلتی ہیں۔ ایسی عورتیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں زانیہ ہیں، کیونکہ یہ دوسروں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں۔ ایک اور اثر عورت کی زندگی پر جو پڑتا ہے برائیوں کے اثرات کی وجہ سے، وہ یہ کہ ایسی لڑکی خاص طور سے جس لڑکی کی شادی نہیں ہوئی، اگر وہ برائیاں کرے تو کیا ہوتا ہے، رشتہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے، رشتہ ملنا مشکل ہو جائے۔ یہ بہت بڑا اثر ہے، آپ اس کو سماج میں سروے بھی کر سکتے۔ ایک لڑکی برائی کرے، دھیرے دھیرے ایک بندہ جانتا ہے، دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، پھر مشہور ہو جاتی ہے وہ کہ یہ لڑکی ایسا کام کرتی ہے، یہ فلاں کی بیٹی ایسا کام کرتی ہے، فلاں کی بہن ایسا کام کرتی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، آج کے زمانے میں تو اور آسانیاں ہو گئی ہیں، گھر والے کہیں رشتہ لگاتے ہیں اور اس رشتہ لگاتے وقت لڑکی کے اندر جو عیب ہے وہ نہیں بتاتے ہیں، لیکن کہیں اور سے ان تمام لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، وہ لوگ رشتہ کینسل کر دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام مدین جب پہنچے، جس لڑکی سے شادی کی انہوں نے، اس لڑکی کی صفت کیا تھی، فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، کہ وہ لڑکی موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب پہنچی تھی، کیسے، شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی، پورے وقار، پورے ادب کے ساتھ، شرم و حیا کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی تھی۔ اس لڑکی کی ایک خوبی کا اللہ نے تذکرہ کیا، نہ خوبصورتی کا تذکرہ، نہ جسم کا تذکرہ، نہ لباس کا تذکرہ، نہ خاندان کا تذکرہ، نہ نسلوں کا تذکرہ، صرف ایک چیز کا کہ اس لڑکی کے اندر شرم و حیا تھی۔ اور جب شرم و حیا تھی، آگے لڑکی کے باپ نے آفر دیا کہ میں اپنی لڑکی سے، اے موسیٰ تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں، شرط یہ ہے کہ ہمارے ہاں 8 سال مزدوری کرو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس لڑکی کی صرف ایک صفت کو دیکھا تھا، شرم و حیا، اس کی بنیاد پر نبی نے رشتہ قبول کر لیا۔ اور آج جب ہماری بچی، ہماری بیٹی، ہماری بہن، ہمارے سماج کی لڑکیوں سے شرم و حیا دھیرے دھیرے ختم ہوتا جا رہا ہے، کوئی سمجھائے نہیں سمجھتی، کوئی بتائے نہیں ان کی باتوں کو قبول کرتی ہیں، تو شرم و حیا کے ختم ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ ایسی لڑکیوں کا، ایسی بیٹیوں اور بہنوں کا رشتہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ برائیوں کے اثرات میں سے ایک اثر اور وہ یہ کہ نعمتوں سے محروم کر دی جاتی ہیں، شوہر کی ناشکری۔ شوہر ایک نعمت ہے کہ آپ کو ایک چھت ملی ہوئی ہے، آپ کو ایک سایہ ملا ہوا ہے، آپ کو اپنا گھر کا اپنا جو ہے ایک مالک ملا ہوا جو آپ کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے۔ یاد کریں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے عورتوں کی جماعت، میں نے تمہاری تعداد زیادہ جہنم میں دیکھی ہے، وجہ یہ کہ تکفرن اللعن تکفرن العشیر، تکثرن اللعن و تکفرن العشیر، تم لعن تان بہت زیادہ کرتی ہو اور تم اپنے شوہروں کی نافرمانیاں کرتی ہو، اپنے شوہروں کا شکر ادا نہیں کرتی ہو۔ وہ تمہیں کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، پہناتے ہیں، تمہارے لیے چھت کا انتظام کرتے ہیں، تمہاری عزت کی حفاظت کا خیال کرتے ہیں، تمہارے بچوں کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں اور تمہارے لیے ہر چیز مہیا کرتے ہیں، لیکن کبھی ایک غلطی ہو جائے، تم کیا کرتی ہو کہ زندگی میں کبھی تمہارے یہاں کوئی سکھ نہیں ملا، آرام نہیں ملا، جب دیکھو تب یہ، جب دیکھو تب کام کام کام، تم شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ یاد رہے، عورت جب ناشکری کرتی ہے تو کبھی شوہر جیسی عظیم نعمت سے محروم کر دی جاتی ہے۔ عورت جب ناشکری کرتی ہے بہت ساری زندگی میں آنے والی نعمتوں سے محروم کر دی جاتی ہے۔ عورت جب ناشکری کرتی ہے آئندہ زندگی میں جو اس کے اوپر چھت تھی اس چھت سے اس کو محروم کر دیا جاتا ہے، اور آئندہ سماج میں اس کی کوئی حیثیت، کوئی عزت نہیں رہتی، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ اور ویسے بھی ہمارے سماج و معاشرے میں ایسی عورت جو طلاق یافتہ ہو، جس کو خلا ہو گیا ہو یا جس کے شوہر نے اس کو چھوڑ دیا ہو، ایسی عورتوں کو کوئی پوچھتا تک نہیں ہے۔ تو آپ
گھر میں اپنے شوہر کے پاس جیسی بھی زندگی گزر رہی ہے، آپ کا شوہر آپ کے لیے انتظام کر رہا ہے، اس کا شکر ادا کریں، اللہ سے دعا کریں مستقبل بہترین ہو۔ کبھی کوئی مسئلہ ہو جائے، ناشکری جیسی بری صفت سے، بری عادت سے، اس برائی سے اپنے آپ کو بچاؤ، ورنہ آئندہ زندگی میں جو نعمتیں ملنے والی ہیں اللہ رب العالمین اس سے محروم کر دے گا۔ اور یاد رہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا مکمل مال ہے، سامان ہے، چیزیں ہیں، اور دنیا کی ان تمام چیزوں میں سب سے بہترین چیز نیک عورت ہے۔ اگر آپ نیک ہیں، آپ اپنے گھر والوں کے لیے بھی سب سے بہترین، شوہر کے لیے بھی سب سے بہترین، بیٹوں اولاد کے لیے بھی سب سے بہترین، سسرال والوں کے لیے سب سے بہترین۔ لیکن اگر آپ بری ہیں، آپ کی زندگی میں برائیاں ہیں، اس کا اثر یہ ہوگا آپ اپنے شوہر کے لیے بھی بری، اولاد کے لیے بھی بری، سسرال والوں کے لیے بھی بری، گھر والوں کے لیے بھی بری، سماج و معاشرے کے لیے بھی بری بن جائیں گی۔ یہ آپ کے اندر برائیوں کے اثرات آپ پر مرتب ہوتے ہیں۔ ایک اور اثر وہ یہ کہ ایک عورت جب برائی کرتی ہے، وہ اولاد والی ہو، اس کے بچے ہیں، بچیاں ہیں، اور وہ جب کوئی برائی کا کام کرتی ہے تو اس کی اولاد پھر اس کی بات نہیں مانتی۔ اس عورت کی بات کیوں مانوں، یہ تو فلاں گناہ کا کام کرتی ہے، اس عورت کی بات کیوں مانوں، یہ تو فلاں غلطی کرتی ہے، اس عورت کی بات کیوں مانوں، یہ بھی تو یہی کام کرتی ہے جس کام سے مجھے روک رہی ہے۔ آپ کی اولاد کی تربیت میں اے عورتوں، اے خواتین اسلام، آپ کا بہت بڑا کردار ہے، آپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور اپنی اولاد کو بنانے اور سنوارنے میں ایک ماں کا سب سے بڑا کردار ہوا کرتا ہے۔ ماں اگر بری ہے، اس کا اثر اولاد پر پڑے گا۔ ماں بری ہوگی، اولاد بری نکلے گی، ماں اچھی ہوگی، اولاد بھی فرما بردار ہوگی، تابعدار ہوگی، اور اچھائی کے کام کرنے والی ہوگی۔ اگر آپ کی اولاد آپ کی نافرمان ہے، آپ کی بات نہیں مانتی، آپ کو ستاتی ہے، آپ کے حقوق کا خیال نہیں رکھتی، آپ کو اپنی ماں کا مرتبہ نہیں دیتی آپ کی اولاد، اپنی زندگی چیک کریں، آپ کی زندگی میں برائیاں ہوں گی، آپ کی زندگی میں غلطیاں ہوں گی، آپ کی زندگی میں گناہ کے کام ہوں گے۔ ان کو چھوڑ دیں، پھر برکتیں دیکھیں کہ اللہ رب العالمین آپ کی اولاد کو آپ کا فرما بردار بنا دے گا، اور آپ کی اولاد آپ کی بات ماننا شروع کر دے گی۔ ایسے ہی برائیوں کے اثرات عورت کی زندگی پر ایک اور اثر یہ ہوتا ہے، جو آخری اثر میں بتلا رہا ہوں، یہ 10واں اور آخری اثر، وہ یہ کہ عمر کم ہو جاتی ہے۔ عمر کم ہو جاتی ہے۔ عمر کم ہو جانے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی رہے گی عمر تو اتنا ہی جتنا مقدر میں لکھا ہے اللہ نے، لیکن اس عمر میں جتنی نیکیاں کرنی چاہیے، ایک عورت کی زندگی میں برائیوں کا اثر یہ ہوگا اتنی نیکیاں نہیں کر پائے گی۔ 70 سال کی عمر ملی، جتنی نیکیاں کی جا سکتی تھیں، 70 سال کی عمر میں یہ برائیاں کرنے والی عورت کا نقصان یہ ہوگا کہ اتنی نیکیاں نہیں کر پائے گی، اور ایسی عورت کی زندگی سے برکت ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے آپ دیکھیں جو عورتیں سیریل دیکھتی ہیں، ڈرامے دیکھتی ہیں، فالتو بیکار کی چیزوں میں مشغول رہتی ہیں، موبائل چلانے میں بقیہ تمام ذمہ داریوں کو بھولی ہوئی ہیں، وہ نہ تہجد کا اہتمام، نہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام، نہ اولاد کی صحیح دیکھ ریکھ کا اہتمام، ان ساری چیزوں میں کوتاہ ہو جاتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے ان کی زندگی سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور جہاں ثواب مل سکتا تھا وہاں اللہ کی جانب سے ان کو ثواب سے اور نیکیوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ محترم خواتین اسلام، عورت کی زندگی پر برائیوں کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، یہ 10 اثرات میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ میں آپ کو پیغام کیا دینا چاہتا ہوں، میسج کیا دینا چاہتا ہوں اس درس کے حوالے سے، کہ جس درس میں مختصر وقت میں میں نے بہت سی باتیں رکھنے کی کوشش کی، اس کے اندر پیغام کیا ہے۔ 5 پیغام دے کر کے میں بات ختم کروں گا، کیونکہ مغرب کا وقت بھی ہو رہا ہے۔ پیغام نمبر 1، گناہوں کو، برائیوں کو معمولی نہ سمجھو۔ ہمارے گھر کی خواتین موبائل میں مصروف ہیں، سیریل دیکھ رہی ہیں، ڈرامے دیکھ رہی ہیں، اور کہتی ہیں ارے کیا ہو جاتا ہے، اپنا کام بھی کرتے رہتے، مٹر بھی چھیل رہے ہیں، سبزی بھی کاٹ رہے ہیں، اور اور کوئی کھانا پکانا وہ کام بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں کہتی سیریل دیکھ لیا، ڈرامہ دیکھ لیا، کیا ہو گیا؟
किसी भी गुनाह को मामूली न समझो, गुनाह के, बुराइयों के काम को मामूली न समझो। क्यों? किस गुनाह का असर आपकी ज़िंदगी में पड़ जाए आपको नहीं पता, किस गुनाह की वजह से अल्लाह आपको पकड़ ले आपको नहीं पता। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक इंसान अपनी ज़बान से बाज़ दफ़ा कोई ऐसा कलिमा बोल देता, एक लफ्ज़, एक जुमला कह देता है, उसकी परवाह नहीं करता, लेकिन वो जुमला इतना गंदा, इतना बुरा होता है कि अल्लाह उसकी वजह से उस इंसान को जहन्नम में इतनी दूरी पर डाल देता है जितनी दूरी ईस्ट और वेस्ट के दरमियान की है। तो गुनाह को, बुराइयों के काम को मामूली न समझो। दूसरा पैगाम ये है कि बुराइयों के प्रचार करने का और फैलने का सबब न बनो। बाज़ दफ़ा कोई खातून कोई सीरियल देखती है तो अपनी सहेली को भी बताती है, अरे ये देख बड़ा अच्छा ड्रामा है, बड़ा अच्छा सीरियल है, ये देख इसमें जो है उसके साथ ऐसा हुआ था, उसके साथ ऐसा हुआ था। और एक नुकसान क्या है पता है? ये औरतें सीरियल देखती हैं, ड्रामे देखती हैं, इनके घर में फिर किसी बच्चे या बच्ची की पैदाइश होती है, उन्हीं सीरियल और ड्रामों के अदाकारों के नाम पर अपनी बच्चियों और बच्चों के नाम रखती हैं और उलमा से फिर पूछती हैं कि ये नाम रखना सही है कि नहीं सही है। गलतियां तुम करो, बुराइयां तुम करो, गुनाह के काम तुम करो और भुगते उलमा। ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सा इंसाफ है? बुराइयों के, गुनाहों के फैलने का प्रचार करने का सबब न बने। ठीक है, आपसे एक गलती हुई कि आपने कोई सीरियल देख लिया, अब ये क्या कि उसका प्रचार करो और जाकर के औरों को भी बताओ कि ये सीरियल देखो बड़ा अच्छा है, ये ड्रामा देखो बड़ा अच्छा है। आपको तो गुनाह मिला ही, और आपने दूसरे को जो बताया ना उसका भी गुनाह आपके खाते में आएगा। ये भी सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। तीसरा पैगाम ये, बुरी सहेलियों और साथियों से दूरी इख्तियार करो। ऐसी औरतों को, ऐसी लड़कियों को अपनी सहेली, अपनी साथी और अपना दोस्त मत बनाओ जो बुरी हैं, चाहे पर्दे के एतबार से, चाहे अखलाक के एतबार से, चाहे ज़िंदगी गुजारने के एतबार से, चाहे जो है बाहर जाकर के घूमने फिरने के एतबार से। बुरी औरतों को, बुरी लड़कियों को अपनी सहेली, अपनी दोस्त, अपनी फ्रेंड बनाने से बचो, क्योंकि जो जैसा होगा उसका असर वैसे ही मुरतब होता है। और याद रहे, अच्छाई के मुकाबले में बुराई का असर इंसान जल्दी कबूल किया करता है। पैगाम नंबर 4, खुद को और अपने बच्चों को अच्छे कामों में मशगूल रखने की कोशिश करो। भाई आप कोई काम कर रही हैं, उससे अच्छा है कि आप कोई बयान सुन लें, किसी आलिम की कोई वीडियो देख लें, आप जो है कोई और अच्छी चीज़ सुन लें, कुरान की तिलावत सुन लें, कुरान की तिलावत लगा लें, बच्चे को किसी अच्छे काम में मशगूल रखें। याद रहे, इंसान का दिमाग जब फ्री हो, इंसान किसी अच्छे काम में मशगूल ना हो तो क्या है, शैतान आता है, वरगलाता है, वसवसा डालता है, चलो ये देख लो। इसीलिए बतौर ख़ास जब आप तन्हा रहें ना, तो तन्हा, एक तो कभी तन्हा अकेले ना हो, चाहे कमरे में या घर में, कोशिश ये करें कि कोई आपके आसपास एक जो है इंसान मौजूद रहे। और अगर आप तन्हा हैं तो खुद को ऐसे कामों में बिजी रखो जिन कामों के करने से आपको सवाब मिल सकता है, या जो काम आपकी जिम्मेदारी में है, ताकि उस जिम्मेदारी को आप पूरा कर सकें। तन्हाई के गुनाह से अपने आप को बचाएं, खुद को और अपने बच्चों को किसी अच्छे काम में मशगूल रखने की कोशिश करें। आखिरी पैगाम, कोई बुराई, कोई गुनाह, कोई गलती, कोई ख़ता हो जाए तो याद रहे, इंसान है, गलतियां हो सकती हैं, गुनाह हो सकते हैं, कोई गलत काम हो सकता है। तो कोई गुनाह हो जाए, बुराई हो जाए, गलत काम हो जाए, फ़ौरन अल्लाह से तौबा कर लें, इस्तिग़फ़ार कर लें। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल-अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। तौबा का रास्ता इख्तियार करें, इस्तिग़फ़ार करें और आइंदा उस गुनाह को, उस गलती को ना दोहराने का अज़्म करें। कोशिश करें कि एक गलती जो हो गई है आइंदा वो गलती ना हो, चाहे शौहर के ताल्लुक़ से, चाहे बीवी, चाहे बच्चों के ताल्लुक़ से, चाहे घर के ताल्लुक़ से, औलाद के ताल्लुक़ से, ससुराल के ताल्लुक़ से, माँ बाप के ताल्लुक़ से, जिसके भी ताल्लुक़ से हो। कोशिश ये करे पहले जो गलती हुई थी, जो गुनाह का काम हुआ था, वो गुनाह का काम दोबारा ना दोहराएं, और जो गलती हुई थी उस पर अल्लाह से तौबा कर लें, इस्तिग़फ़ार कर लें। अल्लाह बख्शने वाला, रहम करने वाला है। तो ये चंद बातें थी जो इस मुख्तसर वक्त में
دیر سے آنے کے باوجود میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو سنی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو ہمارے درمیان جو خواتین ہیں، جو بھی ہمارے سماج و معاشرے کا حصہ ہیں، اللہ ہماری عورتوں، ہماری بچیوں، بیٹیوں، بہنوں، ہماری ماؤں اور ہمارے گھر کی خواتین کے اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے، انہیں نیک بننے، نیکیوں کے کام کرنے کی توفیق دے، برائیوں سے بچنے اور اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو برائیوں سے دور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔